قرآن شریف میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ وما اہل به لغیر اللہ. یہ آیت پڑھتے ہیں, کیا ترجمہ ہے سنیے. اللہ نے حرام فرما دیا تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب آگے وما اہل به لغیر اللہ, اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. وما اہل کا ترجمہ یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں, وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا. تو کہتے ہیں وہ اللہ نے خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم پر مردار حرام کر دیا, خون حرام کر دیا, خنزیر کا گوشت حرام کر دیا, اس جانور کو حرام کر دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو. وہ جانور بھی حرام ہے, وہ جانور بھی حرام ہے. یہ لاتے اب اس کو پھر کیا کرتے, غوث پاک کے نام پر بکرا پال رکھا ہے, یہ حرام ہو گیا. غریب نواز کے نام پر تم نے مرغا پال رکھا ہے, یہ حرام ہو گیا. زندہ شاہ مدار کے نام پر تم نے جانور پال رکھا ہے, یہ حرام ہو گیا. یہ چھوڑ دیا. اور بہت سی جگہ منت لوگ مانتے ہیں تو جا کر کے جانور کو جنگل میں چھوڑ دیتے کسی بزرگ کے نام پر, تو کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا, اور اگر اس کو ذبح کرو گے تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا. یہ آیت پڑھ کر کے اس جگہ فٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. یہ آیت کا مطلب لا کر کے دوسری جگہ فٹ کرتے ہیں. اب اس کو غور سے سنیے, سمجھیے. وما اہل به لغیر اللہ کا اگر یہی مطلب ہے جو یہ وہابی بیان کر رہا ہے, دیوبندی بیان کر رہا ہے کہ کسی ولی کے نام پر بکرا چھوڑ دیا جائے, جانور پال لیا جائے یا مرغا پال لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا, اس کا کھانا حرام, اس کا کھلانا حرام اور اس کو استعمال کرنا حرام ہو جائے گا, گوشت حرام ہو جائے گا, نہیں کھا سکتے ہیں. یہ اگر مطلب ہے, اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر قربانی میں کیا ہوتا ہے, قربانی میں کیا ہوتا ہے. جانور دیکھیں کس کے نام کا, ہاں اس کے ابا کے نام کی قربانی ہوگی, تو غوث پاک کے نام پر جانور آ جائے تو حرام ہو جائے, تمہارے باپ کے نام پر آئے تو حلال کیسے. کس کا عقیقہ ہوا, ارے بیٹا پیدا ہوا, بیٹے کے نام پر عقیقہ, تیرا بیٹا خدا ہے, تیرا بیٹا اللہ ہے, بیٹے کے نام پر جانور لائے تو حلال ہو جائے, باپ کے نام پر جانور لائے تو حلال ہو جائے. سال بھر تک بکرے کو پالے کہ اس بکرے کی قربانی کریں گے ہم اپنی اماں کے نام سے, تو وہ بکرا جائز حلال ہو جائے. غوث اعظم کے نام پر پال لے تو ناجائز ہو جائے, غریب نواز کے نام پر پال لے تو حرام ہو جائے. یہ کہاں کا فتویٰ ہے. اگر یہاں نام نسبت جوڑنا حرام تو یہاں بھی نسبت جوڑنا حرام. مگر قربانی کے لیے باپ کے نام پر, دادا کے نام پر, نانی کے نام پر, نانا کے نام پر, خالو کے نام پر, مامن کے نام پر پالو تو وہ جائز ہو, اور گیارہویں کے نام پر غوث اعظم کے نام پر پالے تو ناجائز ہو جائے. سن کیا مسئلہ ہے, اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. تیری نہیں مانی جائے گی, معلوم کر. دیوبندی وہابی بھی جن کو مانتے ہیں, حضرت سیدنا ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے فقیہ اور محدث اور مفسر گزرے ہیں, جن کو دیوبندی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تفسیر احمدی یا تفسیرات احمدیہ, اور ان کی اس تفسیر کی کتاب کے اندر لکھا ہے وما اہل به لغیر اللہ معناہ ذبح باسم غیر اللہ, معناہ ذبح باسم غیر اللہ. وہ کہتے ہیں ما اہل به لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا
لغیر اللہ کا وہ مطلب نہیں ہے تو یہ وہابی بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیوبندی دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں وہابیوں کی طرح صلح کلی مولوی بھی قرآن کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، صلح کلی قسم کے نیتا بھی قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں عام طور سے صلح کلی، جب بات آئے وہابی الگ، دیوبندی الگ، رافضی الگ، قادیانی الگ، تو آتے نہیں پڑھتے قرآن شریف کی آیت، قرآن شریف میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَجَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، فرقے نہ بناؤ۔ یہ کون سی بات؟ یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، الگ الگ فرقے میں بڑھ گئے ہو، ایک رسی اللہ کی مضبوطی سے مل کر کے تھام لو۔ یہی آیت کو پڑھ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہو گئے، وہابی ہو گئے، رافضی ہو گئے، الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے، نہیں سب ایک ہو، سب ایک ہو، اللہ کو مانتے ہو، سب ایک ہو، یہ فرقے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ آ کر کے صلح کلی مولوی، صلح کلی نیتا اس طرح کی بات کرتے ہیں، سب ایک ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ فرقے مت بناؤ، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ رافضی ہے۔ اللہ کہہ رہا لا تفرقوا، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی تو نے سمجھا نہیں، یہ تو نے سمجھا ہی نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، کس کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے پکڑ لو، تھام لو، تو یہ جو ہے عربی میں کہے وَاعْتَصِمُوا، یہ صیغہ جو ہے حاضر کا صیغہ ہے، یعنی سامنے والے کو خطاب ہو رہا ہے، یعنی سامنے کوئی مخاطب ہے، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے نا، سامنے سننے والا کوئی ہے، تو یہ جو کہا جا رہا پکڑ لو مضبوطی سے، تھام لو مضبوطی سے، کس سے کہا جا رہا؟ مجھے کس سے کہا جا رہا؟ قرآن میں یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے ہے؟ ایمان والے بندوں سے ہے۔ اے ایمان والا بندو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے، اور جو ایمان پر ہے ہی نہیں اس سے یہ خطاب ہے ہی نہیں، اس سے یہ خطاب اس سے کہا ہی نہیں جا رہا، وہ تو الگ ہے، دیوبندی ہو گیا وہ الگ ہے، اس سے کہا ہی نہیں جا رہا ہے، وہابی ہو گیا وہ الگ ہے، اس سے کہا ہی نہیں جا رہا ہے، نجدی ہو گیا وہ الگ ہے، اس سے کہا ایمان والے ہو تم ایک ہو جاؤ، سب کو ایک مت کرو، تم ایک ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں، تو ہم بھی تو کہتے ہیں فرقوں میں مت بٹو، جو صحابہ کا دین تھا اس پہ آ جاؤ، جو اہل بیت کا دین تھا اس پہ آ جاؤ۔ فرقہ میں بٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جو دین چلا آ رہا ہے اس سے الگ جو ہٹے گا، فرقہ بنانے والا وہ ہوگا، فرقہ بنانے والا وہ ہوگا، تو جو فرقے سے فرقہ بنا کے ہٹ گیا ہے اس سے کہا جائے گا آجا دین پر۔ اب آپ کہیں گے تو یہ تو سب پر ہوگا، ہم نے کہا نہیں، سب پر نہیں ہوگا، جو صحابہ کے دین پر ہے اس نے فرقہ نہیں بنایا ہے، جو اہل بیت کے دین پر ہے اس نے فرقہ نہیں بنایا ہے، صحابہ کا دین جو تھا اس سے جو ہٹا ہے اس نے الگ فرقہ بنایا ہے، اس وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا فرقہ بنا کر کے، وہ حکم کے خلاف کر رہا ہے، ولا تفرقوا کے خلاف وہ جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، دیوبندی بھی کہے گا، وہابی بھی کہے گا، غیر مقلد بھی کہے گا کہ تم الگ ہو گئے ہم الگ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے آؤ، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اب صحابہ کی بارگاہ میں چلو، ہم دکھائیں گے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب ہے، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو ایک جگہ کسی صحابی کا یہ قول بتا دے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔
فرقہ الگ تم نے بنایا. ہم بتائیں گے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو اختیار ہے, مجبور اور بے بس نہیں ہے. تم یہ دکھا سکتے ہو کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی مجبور اور بے بس ہے؟ نہیں دکھا سکتے ہو. تو صحابہ کے دین پر ہم ہے, فرقہ الگ تم نے بنایا ہے نا. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے, اور یہی عقیدہ ہمارا ہے. مگر دیوبندیوں, تمہاری کتاب نے لکھا ہے کہ امتی بھی عمل میں نبی کے برابر ہو سکتا ہے, بلکہ نبی سے بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ. تو صحابہ کے عقیدے کے خلاف تم نے فرقہ تم نے بنایا ہے. پتا چلا یہ فرقہ بنانے والے الگ ہونے والے یہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, رافضی ہے, قادیانی ہے, غیر مقلد ہے, فرقہ بنا کر کے یہ الگ ہوئے ہیں. ان سے کہا جائے گا توبہ کر, سنی بن. سنیوں سے نہیں کہا جائے گا ان سے ہاتھ ملاؤ. سنیوں سے نہیں کہا جائے گا دیوبندیوں سے ہاتھ ملاؤ. سنیوں سے نہیں کہا جائے گا غیر مقلدوں سے ہاتھ ملاؤ. ان سے کہا جائے گا توبہ کرو, فرقے میں مت بٹو, سنی بن جاؤ. امام حسین کا دامن تھا, صدیق اکبر کا دامن تھا, فاروق اعظم کا دامن تھا, مولا علی کا دامن تھا, عثمان غنی کا دامن تھا. ہے نا. تو یہ آیت پڑھ کر کے غلط مطلب صلح کلی مولوی بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے فرقے بنا بنو, فرقے نہ بنو. قرآن میں ہے جو فرقہ بنا چکا اس سے کہو نا, ہم نے تو فرقہ بنایا, ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہیں, ہم تو اہل بیت کے طریقے پر ہیں. فرقہ جس نے بنایا ان کو جا کے سمجھا, اس کو جا کے گئے. مگر آج یہ صلح کلی ہوگا, دیوبندیوں سے محبت ہوگی اور سب کے سنیوں سے نفرت ہوگی. وہ یہ چاہتے ہیں گوبر حلوہ ایک ہو جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا حلوہ رہے گا مگر گوبر سے پاک رہے گا. ہم زیادہ حلوہ کھانے کے چکر میں گوبر نہیں ملائیں گے, گوبر الگ رکھیں گے, حلوہ الگ رکھیں گے. اب بس آخری بات, بڑے بڑے الگ الگ فتنے سے پیدا ہوئے. اہل بیت کرام کے نام سے بھی جلنے والے لوگ پیدا ہو گئے. ابھی ایک مولوی نے ایک جگہ یہ بیان کیا معاذ اللہ رب العالمین کہ جو افضل ہے, اپنی طرف تو سن رہا کہ جو افضل ہے اس کا نام زیادہ لیا جائے گا اور جو مفضول ہے اس کا نام کم لیا جائے گا. افضل کا نام زیادہ لیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو ان کا نام زیادہ لیا جائے گا. عمر فاروق اعظم افضل ہے تو ان کا نام زیادہ لیا جائے گا. اس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ تو نہیں ہوتا, مولا علی کا نام زیادہ لیا جاتا ہے, علی زیادہ کیا جاتا ہے. تو ایسے مولویوں سے ہم کہتے ہیں یہ اصول تم نے کہاں سے کر لیا ہے, یہ اصول تم کہاں سے لے کر کے آئے ہو. جو افضل ہوگا اس کا نام زیادہ لیا جائے گا اور جو افضل نہیں ہوگا اس کا نام کم لیا جائے گا. اگر یہی بات ہے تو یہ اعتراض ہم سے مت کرو, آؤ قرآن پاک سے پوچھو, قرآن پاک میں آؤ, تھوڑا بتاؤ سنیو کہ سب سے افضل پوری کائنات میں کون ہے؟ ہمارے نبی ہے نا, ہمارے نبی سب سے افضل ہے, ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ مگر قرآن میں دیکھو نبی کا نام کتنی جگہ آیا ہے. پورے قرآن شریف میں نبی کا نام کتنی جگہ آیا ہے؟ 5 جگہ آیا ہے. کتنی جگہ؟ 5 جگہ. 4 جگہ محمد اور 1 جگہ احمد. سبحان اللہ. احمد بھی ہمارے نبی کا نام, محمد بھی ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں ملا کر کے کتنی جگہ ہے؟ 5 جگہ. اور حضرت اور پورے قرآن میں 26 یا 27 نبیوں کے نام ہیں. 26 تقریباً 26 نبیوں کا نام آیا قرآن شریف. سب سے زیادہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. کتنی جگہ آیا ہے؟ 136 جگہ. کتنی جگہ؟ 136 جگہ. تو اب ہم پر اعتراض مت کرو,
یہ تو خدا پر اعتراف نہ ہونا. سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا نام صرف 5 جگہ اور حضرت موسیٰ کا نام 136 جگہ آ گیا. تو تیرا اعتراف تو اللہ پر ہوگا کہ افضل کا نام کم ہے اور مفضول کا نام زیادہ آ رہا ہے. تو یہ تو اعتراف خدا پر ہوگا. سن, اگر یہ اعتراف صحیح ہے تو پھر خدا پر معذرت اعتراف ہو جائے گا. تو پتہ کیا چلا, تیرا اعتراف غلط ہے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے جو افضل ہوگا اس کا نام زیادہ ہوگا. اس سے پتہ یہ چلا تجھے افضل سے مطلب نہیں ہے, تجھے مولا علی کے ذکر سے نفرت ہے. تو عداوت ہے, تو مر جائے گا. مگر مولا علی کا ذکر نہ ختم ہوا تھا, نہ ختم ہوا ہے, نہ ختم ہوگا. اب ایک جگہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا فتاوی رضویہ شریف کی عبارت کو, ہے نا. تو کچھ لوگ وہ آئے جن کو بھی چند دن ہوئے ہیں, بقول خود انہی لوگوں کے سنی بنے, ہے نا, اپنی زبان سے اقرار کر لیا. تو ابھی چند دن کے سنی تم کیا جانو فتاوی رضویہ کیا ہے نا. ہاں, ڈینگے ایسے ماریں گے, چیلنج ایسے کریں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے کتابیں پھاک کر کے آ گئے ہیں کہ کوئی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں, جانی بکنا, الٹا سیدھا اول پھول بکنا. تو یہ تو الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کا طریقہ رہا ہے کہ باطل پرستوں کا خوب رد فرمایا, ہے نا. مگر گالی دینے والوں کا کوئی جواب نہیں ہے. تم گالیاں دیتے رہے ہو, دو گے, گالیوں کا کوئی جواب نہیں. گالیوں سے ہٹ کر کے ایک کلپ ہم نے سنی کہ فتاوی رضویہ کی عبارت سنانے آئے صاحب. باقی تو گالیاں, گالیوں کا جواب ہی نہیں, ہے نا. مگر ایک کلپ سنی, فتاوی رضویہ کی عبارت سنانے آئے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے. تو ہم نے کہا جب کتاب میں اگر تم آ گئے ہو یا کسی نے بتا دیا ہوگا کہ فتاوی رضویہ میں ایسا ہے نا, کسی نے بتا دیا ہوگا, پڑھنے کی فرصت تمہیں کہا. اسماعیل کو پوری چکا بٹا لوگوں نے تم نے کیا کیا دیا ہے, سارے کالے کرتوت لوگوں کے سامنے. اب ایک عبارت لے کے آئے, تو اگر کتاب میں آئے تو بیٹا کتاب میں تو نہیں چھوڑا جائے گا, تمہاری جہالت کو اور واضح کیا جائے گا. ہاں, کہیں سے آ گئے, کہتے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ملک اور امور مسلمین کا انتظام اور انسلام امیر معاویہ کو سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی. یہ عبارت پڑھ کر کے بڑے خوب اس سے چلا رہے ہیں کہ صاحب دیکھو اعلیٰ حضرت سے ہم نے بتا دیا, اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ہم نے بتا دیا کہ امام حسن نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی, اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے. اب ہم ان کو کہہ دیتے ہیں بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو, سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو. اردو پڑھ لینا اور ہے, سمجھنا اور ہے نا. اب اتنا میں کہہ کر کے گزر جاؤں, کتاب میں جو کچھ ہو سب مصنف کا نہیں ہوتا ہے, حاشیہ کسی محشی کا ہوتا ہے نا. تشریح کے الفاظ, شرح کے الفاظ کسی شارح کے ہوتے ہیں. اتنا سن لو, یہ عبارت فتاوی رضویہ میں ہے, مگر یہ والی عبارت ان کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی, یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی ہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اور سن لو, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں فتاوی رضویہ میں ہے. اب یہ محمد تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, فتاوی رضویہ میں ہے, اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے ہاں بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے تو آپ کو سمجھا دوں, وہ تو ان کو سمجھایا جائے گا بعد میں, آپ کو سمجھا دوں. آپ بھی چوکیں گے نا, ایسا کیسے فتاوی رضویہ میں ہے, اعلیٰ حضرت کی نہیں.
فتاوی رضویہ میں ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں فتاوی رضویہ میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے، سوال اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، جواب اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، فتاوی رضویہ میں ہے، عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، بیٹا ابھی پڑھو وقت لگے گا، فتاوی رضویہ سمجھنے میں گالیوں کا کوئی جواب نہیں، مگر کتاب پڑھاؤ گے تو قسم خدا کی تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، جہالت تمہاری واضح کر دی جائے گی اور کہا جائے گا لونڈیا بازو سے فرصت میں نہیں، تو ابھی کتاب پڑھنے کے لیے ابھی جادو تلمون کہیں شیخ کامل کے سامنے طے کرنا پڑے گا۔ حق سلامی، حق سلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبارت کا جتنا حصہ تمہارا مستدل تھا جس پر تم نے دینگیں ماری تھی، تمہارا پورا خیمہ بالکل خاکستر ہو گیا ہے نا؟ تو جس کو تم اعلیٰ حضرت کی عبارت بتا رہے ہو وہ عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے بیٹا، ابھی پڑھو یا بنیا تعلم ثم تکلم، ہے نا؟ اور جب سمجھنا ہوگا تو آ جانا، سمجھا دیں گے، جس کی ہے وہ عبارت وہ بھی سمجھنا ہوگا تو بتا دیں گے، آگے پیچھے پڑھنا اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رابطہ کر دینا، ہم بتا دیں گے وہ عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، کس کی ہے وہ ہم بتا دیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے اس پر تم نے یہ استدلال کیا، تمہارا استدلال ہی غلط ہے، یا اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے رہے ہو، اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہو، ابھی عبارت سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اردو نہیں پڑھ سکتے، چیلنج کر رہے ہیں شہزادے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ الگ بات ہے تمہاری گالیاں سن کر، ڈینگے سن کر کے وہ دوسرے لوگ خوش ہو جاتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے وہ بڑا قابل ہے، اگر ایک عبارت لے کے آئے ساری قابلیت کا پور کھل گیا، ساری حقیقت کھل گئی سامنے، ہے نا؟ جو ابھی شعر پڑھا تھا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔